हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदावंद का ये पाक कलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम की वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 104 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज खुदावंद के फजल से हम ज़बूर नंबर 105 पढ़ेंगे। तो जब जब मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, जैसे आप दुआ को रिसीव करते हैं ईमान के साथ अपने लिए, उसी तरह आपने खुदावंद के पाक कलाम को भी सुनना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ही शिफा है। खुदावंद के कलाम में ही हर मुश्किल का, परेशानी का हल है। तो जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगियाँ डे बाय डे तब्दील होती जाती हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो तासीर रखता है। वो कभी भी बेफ़ायदा, बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि वो हमारी ज़िंदगियों में अपना असर छोड़ता और हमारी ज़िंदगियों को पूरी तरह से बदल देने की कुदरत रखता है। आमीन। तो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज ज़बूर नंबर 105 की तलावत करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ़ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो, उसके मुक़द्दस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजाइब और मुँह के अहकाम को याद रखो। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ बनी याकूब उसके बरगज़ीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम ज़मीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आयन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मोरसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुँचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से दुख दिया और वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमानवा उसे आज़ाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उमरा को जब चाहे कैद करे और उसके बुज़ुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालफों से ज़्यादा कवी किया। उसने उनके दिल को बरगश्ता किया ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगज़ीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मोजज़ात और हाम की सरजमीन में अजाइब दिखाए। उसने तारीकी भेजकर अंधेरा कर दिया और उन्होंने उसकी बातों से सरकशी ना की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियाँ मार डालीं। उनके मुल्क और बादशाहों के बालाखानों में मेंढक ही मेंढक भर गए
اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا۔ اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ۔ ہالےلویا۔ تو اگر آپ کو ان ویڈیوز سے برکت ملتی ہے تو آپ خداوند کا یہ کلام دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو لوگ کلام کو نہیں پڑھ سکتے، تاکہ وہ کلام کو سنیں اور کلام کو سننے کے وسیلہ سے انہیں برکت ملے، اور جب وہ کلام کو سنیں تو اس کلام کو وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ہمارا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سے کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ پریز دا لارڈ۔ ہالےلویا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، اگر کوئی بھی مشکل پریشانی ہے، تو آپ نے ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھک جانا ہے اور خداوند سے مانگنا ہے، کیونکہ خداوند ہی ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ اسی ایمان کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے کہ خداوند ہی ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ او تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ اے آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تو جو الفا، تو جو اومیگا، تو جو ابتدا، تو جو انتہا ہے خداوند، تو جو آسمانوں پہ تخت نشین ہوتا تو بھی ہم خاکساروں کا خیال رکھتا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند۔ خداوند اس وقت خداوند جتنی بھی جانیں خداوند مجھے آن لائن سن رہے ہیں خداوند، ان تمام کے لیے خداوند میں تیری برکت کو، تیری ہیوی پریزنس کو، تیرے پاک روح کے ٹچ کو مانگ لیتی ہوں خداوند۔ جو بھی خداوند میں نے تیرا کلام خداوند ان کے ساتھ شیئر کیا ہے خداوند، وہ ان کی زندگی میں خداوند 30-60 نہیں بلکہ 100 کے 100 گنا پھل لائے خداوند۔ تیرا کلام خداوند جو خداوند کبھی بھی بے تاثیر، بے فائدہ نہیں لوٹتا خداوند۔ تیرا کلام خداوند جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے خداوند۔ تیرا کلام جو خود تو لا تبدیل ہے لیکن زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے خداوند۔ اس کلام کے لیے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگوں کی زندگیاں خداوند پوری طرح سے تبدیل ہو جائے خداوند۔ خداوند جو لوگ خداوند، جو نوجوان نسل خداوند تیری راہ پہ چلنے سے بھٹک گئی ہے خداوند، تو ان کے رستوں کو ہموار بنا خداوند، اور واپس خداوند انہیں اسی رستے پہ لے کے آ خداوند جس پہ انہیں چلنا ہے خداوند۔ وہ نیکی کے رستے کو اپنائے خداوند، وہ تیری طرف رجوع لائے خداوند، اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دے خداوند۔ دیکھ خداوند جو لوگ بیمار ہیں خداوند اور بڑے ایمان کے ساتھ خداوند وہ تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں خداوند، کیونکہ وہ جانتے ہیں خداوند کہ تو ہمارا زندہ خدا ہے جو بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے خداوند۔ ان لوگوں کے لیے خداوند میں تیری شفا کو مانگ لیتی ہوں خداوند، کیونکہ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تیرے کوڑے کھانے سے خداوند ہم نے شفا پائی ہے خداوند، تیرے لہو بہانے سے خداوند تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے خداوند۔ تو اپنے لوگوں کو چھو خداوند اور بلیس کر خداوند، ہر طرح کی بیماری یسوع تیرے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے
خداوند ان کے بچوں کو بلیس کر، ان کے گھرانوں کو بلیس کر، تاکہ خداوند ان کی زندگیوں سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ خداوند میں ان تمام لوگوں کو تیرے بلڈ میں کور کرتی ہوں خداوند، تو ہی خداوند ان کی حفاظت، ان کے بانی کرنا خداوند، انہیں ہر طرح کی مشکل پریشانی سے خداوند تو باہر نکالنا، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور خداوند تجھے ہماری فکر ہے خداوند، ہم اپنی ساری پریشانیاں خداوند تجھے دیتے ہیں خداوند، تو ہی ان کا حل کر خداوند، کیونکہ خداوند تو ہی ہمارا حل مشکلات ہے خداوند، تو ہی ان کی حفاظت، ان کے بانی کرنا اور ان کے ساتھ ہونا، یہی مانگتی اور پاتی تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔